بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام جس کے متعلق خود قرآن کریم یہ اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ اعلان کرے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسا پسندیدہ دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن یہ ہماری کم علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، مذہب اسلام کے پیروکار ہونے کے باوجود اپنے مذہب کی تعلیمات کو بھلا کر غیروں کے مذہب پر عمل کرنے کی خوب کوشش کرتے ہیں۔ اپنے مذہب کی خوبیاں ہمیں معلوم نہیں، لیکن دوسرے مذہب والوں کی خوبیاں بیان کرنے میں ہم آگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون بنایا کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب اور مسلک والے ہیں، کسی کو خوشی منانے سے منع نہیں کیا، بلکہ ہر مذہب میں آپ کو خوشی کے کچھ دن ملیں گے، اور اس مذہب میں مذہبی تعلیمات کے اعتبار سے ان میں خوشیاں منانا اس کا کوئی انکار نہیں۔ البتہ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، تو وہ اپنی خوشیوں کو اپنے طریقے پر مناتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اسی حد سے آگے بڑھ جانے میں اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر وہ حدود میں رہ کر خوشیاں منائے تو جائز ہے، حد سے آگے بڑھ جائے تو یہیں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو خوشی کے دن دیے۔ عید الاضحیٰ میں لوگ جو اصل خوشی ہے وہ ہے اللہ کے نام پر قربانی کرنا، اس سے بچنے کے ہزار راستے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے پر قربانی نہ کرنی پڑے، اور عید الفطر کے موقع پر خوشی ہے تو اس میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو بھلا کر پھر خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اللہ سے مغفرت اور معافی مانگی جائے، وہ عید الفطر کی نماز ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے ناچ گانے، لہو و لعب، کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، لہذا جب انسان حدوں کو تجاوز کرتا ہے تو انسان کا فرض بنتا ہے، اسے سمجھایا بھی جاتا ہے کہ ان حدود میں رہ کر خوشیاں منائی جائیں۔ جس طریقے پر مسلمانوں کے اپنے تہوار ہیں کہ مسلمان ان کے بارے میں زیادہ نالج اور جانکاری نہیں رکھتے، اسی طریقے پر غیروں کی بھی تہوار ہیں۔ آج 20 دسمبر ہے، 25 دسمبر کو غیروں کا ایک تہوار آنے والا ہے جس کو انگلش میں کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، اردو زبان میں اس کو بڑا دن کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب ہم نے اردو کی کتاب پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ دسمبر کی 25ویں کو بڑا دن ہوتا ہے۔ ہم ناپتے تھے اور گنتے تھے، پتہ چلا بڑا دن تو مئی جون میں ہوتا ہے، ان میں تو چھوٹے دن ہوتے ہیں، رات بڑی ہوتی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ حقیقت یہ ہے یہ بڑا دن کی لمبائی اور ٹائم کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ اسی کرسمس کو جو عیسائیوں کا تہوار ہے اردو زبان میں بڑے دن کے نام سے جانا جاتا ہے کہ دسمبر کی 25ویں کو بڑا دن ہوتا ہے۔
مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال آج کے زمانے میں انگریزی لفظ ہر زبان میں اتنا رائج ہو گیا کہ ہر زبان والے کرسمس ڈے کے نام سے ہی اسے جانتے ہیں، اور ہم لامذہبیت کا شکار ہو کر اس دن کو، اس میں خوشیاں اسی طریقے پر مناتے ہیں، اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ تاریخی اعتبار سے اگر اس دن کو دیکھا جائے تو خود جس طریقے پر ہم اپنے اندر بہت سارے فرقے دیکھتے ہیں، عیسائیوں میں اس سے بھی زیادہ فرقے ہیں، اور ان میں آپس میں خود اتفاق نہیں۔ کوئی رومن کیتھولک ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور ان تمام کا آپسی اتنا بڑا اختلاف ہے کہ اگر ایک کوئی بات کہے گا دوسرا اس کی سخت مخالفت کر دے گا، اور ایک ہم ہیں کہ ہم ان کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے چلتے ہیں۔ بہرحال عیسائیوں کی بڑے بڑے پروفیسر اس بات کو لکھتے ہیں کہ قدیم تاریخ میں کرسمس ڈے، کرسمس کے نام سے کوئی لفظ نہیں ملتا، نہ تو بائبل یعنی انجیل میں کوئی لفظ ملتا ہے، نہ پرانی تاریخوں میں کوئی لفظ ملتا ہے۔ البتہ 4 صدی گزرنے کے بعد یہ لفظ ایجاد ہوا، جو کہ ایک لفظ نہیں 2 لفظوں سے بنا ہے، جس کو کرائسٹ اور ماس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کرائسٹ اور ماس، کرائسٹ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ ان کے متعلق جو عیسائیوں نے تاریخیں لکھی ہیں، لائف آف کرائسٹ، اور ماس کہا جاتا اجتماع یعنی اکٹھا ہونا اور جمع ہونا۔ تو گویا کہ ان 2 لفظوں کو ملا کر یہ لفظ بنا کرائسٹ اور ماس سے اس کو کرسمس کہا جانے لگا، عیسائیوں کے اجتماع یعنی اکٹھا ہونے کا ایک دن۔ خود عیسائی لکھتے ہیں کہ 4 صدی گزرنے کے بعد، 400 سال گزرنے کے بعد یہ لفظ عیسائیوں میں آیا۔ خود اس کی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں یہ تاریخ کہیں نہیں ملتی۔ جس عیسائی مؤرخ نے 100 بڑی شخصیتوں کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام The 100 رکھا، خود عیسائی مؤرخ ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ یہ لفظ ہمیں قدیم تاریخ میں، چونکہ مؤرخ ہسٹری جانتا ہے، تاریخ جانتا ہے، عیسائی تاریخ میں، عیسائی کتابوں میں یہ لفظ کہیں نہیں ملتا۔ خود عیسائی اس کا انکار کریں۔ البتہ وہ دوسری قوموں کے حوالے دے کر کہتا ہے کہ رومن امپائر یہ مشرک ہوا کرتے تھے، شرک اور بت پرستی کیا کرتے تھے، اور 25 دسمبر کو یہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، زحل نامی ستارے کی یہ عبادت کرتے تھے۔ جب عیسائی رومیوں میں پہنچے، انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو انہوں نے ظاہری خوشیوں کو دیکھتے ہوئے ان میں شامل ہوئے اور دھیرے دھیرے منانا شروع کیا، اور پھر کئی صدیاں گزرنے کے بعد عیسائیوں میں یہ تہوار شروع ہوتا چلا گیا۔ خود اگر تاریخی اعتبار سے، قرآنی تاریخ سے یا بائبل کی تاریخ سے دیکھا جائے تو دونوں اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی آیت ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ سورہ مریم کی کچھ آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جاننے کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ موجودہ فلسطین، اس کا ایک شہر بیت اللحم، اس بیت اللحم شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہاں پر کھجوروں کے باغات تھے، اور اسی بیت اللحم میں جس کو یروشلم کہا جاتا ہے، وہیں پر مسجد اقصی قائم ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس رہا کرتی تھی۔ بہرحال وہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ ان کو پاس رکھنے کے بارے میں اختلاف ہوا کون رکھے گا، تو حضرت مریم کو ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن اندازی میں یہی ثابت ہوا کہ انہی کے پاس رہیں گی۔ انہوں نے مسجد اقصی کے قریب ایک چبوترا تھا، وہاں پر ایک کم حجرہ تھا اونچے مقام پر، اس اونچے مقام پر حضرت مریم کو رکھا۔ بہرحال اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق حضرت مریم مکان سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنی قضائے حاجت کے لیے گئی تھی۔
وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. جب حضرت مریم نے انسانی شکل میں حضرت جبرائیل کو دیکھا، چونکہ یہ تو نبی نہیں تھی جن کے پاس وحی لے کر آتے، انہوں نے کہا تو مجھ سے دور ہٹ جا، میں تجھ سے اللہ کی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تجھے اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے تو مجھ سے دور ہو جا. پھر اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا انی انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم نے کہا کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، نہ تو میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی میں بدکردار عورت ہوں، کیونکہ اولاد ہونے کے لیے یا تو شادی شدہ ہو، صحیح طریقے پر اولاد ہو، یا بدکردار ہو، پھر اس کے یہاں اولاد ممکن ہے. اللہ کا فضل ہے میں دونوں طریقوں سے پاک ہوں، بدکرداری سے اللہ نے محفوظ رکھا اور میری شادی نہیں ہوئی تو مجھے اولاد کیسے ہوگی. قال کذالک، حضرت جبرائیل نے جو انسانی شکل میں تھے انہوں نے کہا ایسا ہی ہو کر رہے گا. قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے ذمے میں بڑا آسان کام ہے. بہرحال حضرت جبرائیل نے پھونک ماری، کچھ ہی لمحوں کے بعد حمل کا احساس شروع ہوا. کچھ وقت گزرا، وہ حمل درد ذہ بننا شروع ہوا جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے. اب یہاں سے اس تاریخ کا پتہ چلتا ہے. فرمایا قرآن کریم کے اندر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ درد ذہ جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے وہ انہیں لے آیا ایک درخت کے، ایک کھجور کے درخت کے پاس. درد بڑھتا گیا، اس درد کے بڑھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ یا اللہ اس سے پہلے کہ مجھے اولاد کی پیدائش ہو میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، میں بھول بھلیا ہو جاتی. یعنی اب میرے اوپر الزام لگے گا کہ بیٹا کہاں سے لائی ہو، اور اگر میں پہلے ہی مر جاؤں تو الزام کوئی نہیں لگائے گا، میں تو کچھ وقت کے بعد بھول بھلیا ہو جاؤں گی. فناداها من تحتها اللہ تحزنی، غیب سے آواز آئی کہ مریم تم غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تمہارے لیے پانی پینے کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا. اور آگے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تم کھجور کی شاخ کو اپنی طرف ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تمہارے اوپر کچھ خشک کھجوریں، کچھ تر کھجوریں گر جائیں گی. قرآن کریم کی اس پوری تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت کھجوریں لگی ہوئی تھی، پک رہی تھی. کچھ پکی کھجوریں تھیں جن کے چھوارے بننے کو تھے، اور کچھ ابھی خشک کھجوریں تھیں، تر کھجوریں تھیں. اور یہ بات مسلمہ ہے کہ دسمبر میں کھجوریں نہیں آیا کرتی، بلکہ کھجوروں کا موسم وہ مئی جون کا ہے. اسی سخت گرمی میں کھجوریں پک جایا کرتی ہیں کہ جس موسم میں ہمارے یہاں آم چلتے ہیں. یہ مورخین لکھتے ہیں. قرآن کریم کی تصریح سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ گرمی کے موسم میں ہوئی، سردی کے موسم میں نہیں ہوئی، جبکہ 25 دسمبر ہمیشہ سردی ہی کے موسم میں آتا ہے، گرمی میں آ نہیں سکتا. تو قرآن کریم کی تصریح کے مطابق بھی یہی ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جو کہا جاتا ہے وہ صحیح تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی تاریخ ہے. اسی طریقے پر انجیل میں ایک باب ہے لوقا جس کو کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا، البتہ باب لوقا میں صرف اتنا تذکرہ ملتا ہے کہ جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس رات کچھ گڈریے اپنی بکریوں کو بیت اللحم میں چرا رہے تھے، اسی شہر میں جس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور جغرافی اعتبار سے بیت اللحم میں یعنی فلسطین میں دسمبر میں خوب بارشیں ہوا کرتی ہیں اور برف پڑنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور برف کے موسم میں یا بارشوں کے موسم میں گڈریے کھلے موسم میں بکریاں نہیں چرا سکتے، یہ تو گرمی کے موسم میں ہی چرائی جا سکتی ہیں. خود انجیل اور قرآن کریم کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ گرمی کے زمانے میں ہوئی، سردی کے زمانے میں نہیں ہوئی. اور 25 دسمبر سردی کے زمانے میں آتا ہے،
لہذا تاریخی اعتبار سے 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی وہ مناتے ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے پتہ چلتا ہے، جیسے ذکر کیا کہ روم کے اندر موجودہ اٹلی جو ایک ملک ہے، اٹلی کے باشندے یہ مشرک تھے، یہ اس رات میں زحل ستارے کی عبادت کیا کرتے تھے، عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ جب انہیں لگا کہ مشرک کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور عیسائیوں کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے عیسائیوں کے اندر اس دن کو اس اعتبار سے رائج کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ بہرحال یہ تاریخی اعتبار سے کچھ حوالہ ہے کہ اس طریقے پر اس دن کی شروعات ہوئی، لیکن اصل معاملہ آتا ہے مذہب اسلام والوں کا کہ ہم اس کو منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے۔ اگر عیسائی اینگل سے دیکھا جائے تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت سارے عقیدے رکھتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور 25 دسمبر جس کو کرسمس کے نام سے مناتے ہیں، اس میں پیدائش ہوئی، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس رات میں اس 25 دسمبر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں خود ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن کریم ان تمام عقیدوں کی تردید کرتا ہے۔ پہلی تردید یہ ہے، فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، یہ ایسی بات کہتے ہیں کہ جس کا نہ انہیں علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو علم ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا الزام ہے جس کو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، سچی بات یہ ہے یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ عقیدہ یہ بھی ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا لڑکا بنایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں خود بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ نے فرمایا تم تو بڑے الزام کی بات لے کر آئے ہو، اللہ کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے کہ اس کا کوئی ماں باپ ہو، نہ اللہ کے یہاں کوئی اولاد ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کا باپ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ اللہ تو یہ ہے قل هو اللہ احد، نبی سے کہا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اولاد سے بھی، ماں باپ سے بھی، کسی مددگار سے بھی، کسی ساتھی، ہر کسی سے بے نیاز ہے۔ جب اللہ بے نیاز ہے تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہر چیز سے، اولاد سے، ماں باپ سے پاک ہے۔ پھر اگر ہم اس دن کو منائیں، اس کو بہتر سمجھیں، گویا کہ ہم اپنے عمل سے اپنے عقیدے کی تردید کرتے ہیں، اس کو باطل کرتے ہیں۔ ایک طرف زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ، دوسری طرف اس کرسمس کو منا کر، اس کی مبارکباد دے کر ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سراسر کفر اور شرک ہے، اس سے ایمان سے بندہ بالکل خارج ہو جائے گا۔ لہذا اس دن کو منانا، یہ اس کی مبارکباد دینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، عیسائیوں کے یہاں اب کچھ وقت سے 1848 کے بعد سے ایک پیڑ چلتا ہے جس کو کرسمس ٹری کہا جاتا ہے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ 1848 میں لندن میں سب سے پہلے ہیکل نامی ایک بہت بڑے بت کے طریقے پر پیڑ بنایا گیا، جو کہ اس عقیدہ اس میں یہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اسی طریقے پر حضرت جبرائیل، ان تینوں کا ایک مجسمہ ہے۔ چونکہ عیسائیوں کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ باپ ہیں، حضرت عیسیٰ کے باپ حضرت جبرائیل ہیں، ماں حضرت مریم ہیں، وہ شرک یہ عقیدہ کہتا ہے۔ اگر اس ٹری کو ہم بناتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، تو گویا کہ دوسرا مشرکانہ عقیدہ، شرکی یہ عقیدہ ہم اپنے اوپر تھوپتے ہیں۔ 1848 کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے، پھر مختلف ممالک میں چھوٹے چھوٹے وہ پیڑ بنائے گئے جن پر جلتی بجھتی کچھ لائٹیں اور کچھ گھنٹیاں باندھی گئی، اور پھر اس وقت سے یہ کرسمس کے دن میں ایک خاص پہچان بن گیا اور چھوٹے چھوٹے پیڑ بنائے گئے۔ یہ بھی شرکیہ عقیدہ۔ تیسرا شرکیہ عقیدہ یہ ہے جو کہ ایمان سے بالکل خارج کر دیتا ہے، ایک لال کپڑے پہنے، سفید داڑھی اور لال سا ٹوپا اوڑھ کر ایک گڈا بنایا جاتا ہے، ایک تصویر ہوتی ہے جس کو سینٹا کلوز کہا جاتا ہے۔
خود عیسائی اگر آپ ان کی ویڈیو بھی دیکھیں، زیادہ بڑی چیز نہیں، تو ان کا ماننا یہ ہوتا ہے، بہت سے ایڈ بھی آتے ہیں ویڈیو میں، وہ کہتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر سینٹا کلوس آئے گا، آپ کو گفٹ دے کر جائے گا۔ جو اسکول بالکل کھلم کھلا عیسائی ہیں، وہ باقاعدہ اس کے کپڑے بھی بچوں کو پہناتے ہیں، ٹری اور وہ پیڑ بھی ہاتھ میں دیتے ہیں، اور اسی طریقے پر بچوں کو گفٹ بھی دیتے ہیں کہ یہ سینٹا کلوس کا لایا ہوا ہے۔ آپ کو سب کچھ دینے والا خالق اور مالک اور رزاق، رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی سینٹا کلوس نہیں ہے۔ جس میں شرکیہ عقیدے اتنی زیادہ بھرے ہوئے ہوں، ان کا ٹری اور وہ پیڑ شرکیہ، سینٹا کلوس وہ شرکیہ، تاریخی اعتبار سے وہ سارا معاملہ شرک کے اوپر، پھر ہم اس کو منائیں، اپنے بچوں کو ہم ایسے کپڑے پہنائیں، تو اس سے ہم ایمان سے بالکل خارج ہو جائیں گے۔ اور معلوم ہونے کے بعد اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اس کو سختی کے ساتھ اسی لیے کہا جاتا ہے، چونکہ بہت سارے، اصل میں ہم نے کیا کیا، صحیح بات یہ جو افسوس کی ہے، ہم نے بڑے مکان بھی بنائے، اچھی سواریاں بھی لی، سب کچھ کیا، لیکن آج تک اسلامی اسکول ہم نے کھڑا نہیں کیا۔ غیروں کے اسکول میں بھیجنا مجبوری بنی، لہٰذا ان کے رنگ میں ہمارے بچے ڈھلتے گئے۔ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، ایک برقعے والی عورت اب بچے کا ہاتھ پکڑے جا رہی ہے، جس نے وہی لال سفید کپڑے پہن رکھے ہیں جو کہ سینٹا کلوس کی وردی اور ڈریس ہے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ہم بظاہر برقعے میں کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کو عیسائی بنانے پر تل چکے ہیں۔ بعض موقعوں پر بالکل ہندوؤں والے کپڑے پہنا کر وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنے مذہب کو سمجھیں، ہم کس نتیجے میں اپنی اولاد کو کہاں لے جا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔